حضرات، آج 26 جنوری یوم جمہوریہ کے اعتبار سے پورے ہندوستان میں جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ یقیناً اس یوم جمہوریہ میں ہر ہندوستانی کا برابر حق ہے۔ آج کا وہ دن ہے جب قانون نافذ کیا گیا، لاء بنائے گئے، ترتیب دیے گئے، آزادی کے بعد پورے ہندوستان کا ایک سمویدھان بنا، جس کے تحت ہم سب کو گزارنے کے لیے ایک بہترین لاء کی کتاب پیش کی گئی۔ آج ہندوستان کی آزادی کو 70 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کو آیا ہے۔ ہم آج یہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہر شخص کو آزاد پیدا کیا ہے، اور آزادی انسان کا بنیادی حق ہے۔ غلامی میں جینا کسی انسان کے لیے نہیں ہے، اسی لیے ہم غلامی کے خلاف لڑتے رہے۔ 90 سال کی جنگ کے بعد ہندوستان میں 1857 سے لے کر 1947 تک 90 سال کی ایک عظیم جنگ کے بعد، بڑی محنتوں کے بعد یہ لہلہاتا ہوا چمن آج ہمیں دکھ رہا ہے، اور ہندوستان کی اس آزادی میں 100-200 کا نہیں، ہزاروں کا خون بہا ہے، اور ان کے خون کے بعد، ان کی قربانیوں کے بعد آج یہ پرچم بلند ہے ہندوستان کا۔ میرے عزیزو، اس آزادی کو برقرار رکھنا ہر ہندوستانی کا حق ہے۔ دوبارہ ہندوستان کسی کی غلامی میں نہ جائے، اس کا عہد ہم ہر سال کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک 200 سالہ غلامی کی زندگی انگریزوں کی جینے کے بعد ہندوستان پر دوبارہ کبھی ایسی نوبت نہ آئے کہ پھر ہمارے درمیان کچھ لوگ حکومت کریں اور کچھ لوگ غلامی کریں۔ نہیں، ہم یہ کبھی نہیں چاہتے۔ ہندوستان آزاد ملک ہے۔ جمہوریت کو یہاں سب سے بڑا ایک مرتبہ دیا گیا ہے، جس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں۔ ڈیموکریسی ہے کیا؟ یہ لوگوں سے لوگوں کے لیے، بائی دا پیپل فور دا پیپل، لوگوں سے لوگوں کے لیے۔ تو جب تک یہ رہے گا، ہندوستان میں انشاءاللہ الرحمن امن و امان برقرار رہے گا۔ ہم آج یوم جمہوریہ سے، آج کے دن اپنی قوم سے مخاطب ہو کر، بلکہ سارے ہندوستانیوں کو میں یہ میسج دینا چاہوں گا، آزادی مل تو گئی تھی، آزادی مل تو گئی تھی ہمیں 1947 میں، لیکن آج اس آزادی کا سارا لہلہاتا ہوا چمن پھر سے بگاڑنے کی کچھ لوگ ناپاک کوششیں کر رہے ہیں۔ ہم اس کے خلاف ہیں۔ ہندوستان کو کبھی بھی آتنکواد کبھی بھی ہم نے نہیں ہونے دینا ہے، منوواد ہم نے نہیں ہونے دینا ہے۔ کسی خاص ایک ذات یا ایک برادری کی بڑھوتری کے لیے ہندوستان نہیں بنا ہے۔ ہندوستان میں ہر ایک کا برابر کا حق ہے۔ یہاں ہندو بھی ہیں، یہاں سکھ بھی رہتے ہیں، یہاں عیسائی بھی رہتے ہیں، اور مسلمان بھی بڑی تعداد میں رہتے ہیں۔ ہم بار بار یہ عہد کرتے ہیں، یہاں ہزاروں سال پرانی مندریں بھی ہیں، کئی سو سال پہلے کی یہاں چرچ بھی ہیں، اور یہاں پر گردوارے بھی ہیں۔ اسی طرح 700 اور 800 سال پہلے کی ہماری مساجدیں اور مزار بھی ہیں، مزار بھی موجود ہیں۔ لیکن ہندوستان اپنے سینے میں حضرات ایک بہت بڑی تاریخ لیے ہوئے ہے، اسی لیے پوری دنیا مل کر ہندوستان کو مٹانا چاہے، یہ مشکل بات ہے۔ کچھ تو بات ہے نا ہندوستان میں کہ مٹتا نہیں ہے نام و نشاں ہمارا۔ میرے عزیزو، اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا نا، یونانو مصر و روم سب مٹ گئے جہاں سے، یونانو مصر و روم سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا، اور ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، اور ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ اسی لیے میں آج ہر ایک سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ ہندوستان کے لاء کو پڑھیں، قوانین کو جانیں، تاکہ آپ غیر قانونی کوئی کام نہ کریں، اور اپنے سامنے کسی کو غیر قانونی کام کرنے بھی نہ دیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہر ہندوستانی کو معلوم ہو کہ میرے ہندوستان کے لاء کیا ہیں، مجھے یہاں پر جینے کے ادھیکار کیسے دیے گئے ہیں۔ یہ بڑی بات ہے۔ ابھی ایک مولانا صاحب کہتے ہیں، دلی میں
بیٹھے ہوئے تھے. کہتے ہیں بھی دلی میں ایک صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ان سے بات چیت کر رہے تھے. انہوں نے پوچھا کہ کیسے حالات ہیں دہلی کے, تو انہیں کچھ پتہ نہیں, کچھ خبر نہیں, پروٹیسٹ کے بارے میں بھی خبر نہیں. تو حضرات, آپ ہندوستان میں رہ رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے انڈیا میں, ہندوستان کے اندر کیا چل رہا ہے. عزیزان گرامی, ہندوستان میں رہنے کے ساتھ ساتھ آپ سب کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں جینے کے لیے کیا ادھیکار ہمیں دیے گئے ہیں, کیسی آزادی ہمیں دی گئی ہے, ہمارے لیے کیسے لا دیے گئے ہیں, یہ ہر ایک شہری کو جاننا اس کا حق ہے. اور جب آپ ان پڑھ رہیں گے تو کوئی بھی آپ کو قانون کے نام پر ڈرائے گا, دھمکائے گا. اس لیے سب سے پہلے ہمیں ایجوکیشن کی ضرورت ہے, تعلیم کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے لوگ لا پڑھنا شروع کر دیں, سارے کالجز میں لا پڑھیں. ہر ایک انسان, ہر ایک شہری, ہر ہندوستانی کو اپنے طور پر فردن وہ چاہے وہ نیٹ کے ذریعے سے بھی پڑھ سکتا ہے, چاہے نیٹ کے ذریعے پڑھے یا کسی اور ذریعے سے پڑھے. ہندوستان کا سمویدھان کیا ہے اس کو جاننا چاہیے. جب آپ کو یہ معلومات ہوگی تو آپ سنگھرش کر سکیں گے اور مقابلہ کر سکیں گے. جیسا کہ آج ہو رہا ہے, بہت سارے لوگ کسی بھی قانون کے متعلق وروध پر اتر جاتے ہیں تو انہیں کچھ پتہ نہیں ہے. کچھ لوگ سمرتھن کے لیے اترے ہوئے ہیں, کچھ لوگ سمرتھن میں اتر جاتے ہیں تو ان کو بھی کچھ پتہ نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں جہالت کے ساتھ جو کام کر رہا ہے اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا. جہالت کے ساتھ کام کرنے کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا. سب سے پہلے آپ کو اس کی معلومات حاصل کرنی چاہیے, انفارمیشن لینی چاہیے کہ میں کس کے سمرتھن میں اتر رہا ہوں اور میں کس کے وروध میں اتر رہا ہوں. بہرحال ہندوستان بہت بڑی قربانیوں کے بعد ہمیں ملا ہے. تقریباً 90 سال یہاں مصیبتیں اٹھائی ہیں, جس میں تقریباً 30,000 علماء اکرام شہید ہوئے تھے. 1947 تک 30,000 علماء اکرام, بلکہ تاریخ میں یہ بھی ہے دلی سے لے کر کشمیر تک تقریباً راستے کے ہر جھاڑ پر, ہر درخت پر ایک عالم کی لاش لٹکائی جاتی تھی جو آزادی کا نعرہ لگاتا تھا. حضرات, اس کو قتل کر دیا جاتا تھا, انڈمان نکوبار جیل بھیج دیا جاتا تھا. کئی لوگ پوری زندگی وہیں پر کالا پانی کی سزا کاٹ کر ختم بھی ہو گئے. میرے عزیزو, ان لوگوں کی قربانی رائگاں نہ جائے. آج ہمیں یہ آزاد ہندوستان ملا ہے تو اس کی قدر کریں. یہاں پر میں ہندو مسلم تمام برادریاں جو ہندوستان میں ہیں سب سے یہی کہوں گا کہ آپس میں اتفاق و اتحاد کو برقرار رکھیں. آپس میں اتفاق و اتحاد کو برقرار رکھنے ہی میں ہندوستان کی بھلائی ہے, ورنہ ہندوستان کی ترقی پھر 50 سال پیچھے چلی جائے گی. اگر ہم آپس کے مفادات رائٹ کرتے ہیں, اگر آپس میں لڑتے ہیں, آپ کو معلوم نہیں ہے کسی بھی شہر میں اگر فساد ہوتا ہے, وہاں جب تباہی ہوتی ہے اس شہر کو دوبارہ صحیح ہونے کے لیے پھر سے 10-15 سال لگ جاتے ہیں. جتنے گھر ٹوٹے, جتنی بربادیاں ہوئیں, دوبارہ صحیح ہونے کے لیے 10-15 سال لگ جاتے ہیں. اسی طرح ہندوستان میں اگر مذہبی طور پر فسادات ہوئے تو اس کا نقصان پورے ملک کو ہوگا. ملک پھر 50 سال پیچھے چلا جائے گا, پھر اس کو ترقی کرتے کرتے ایک زمانہ چلا جائے گا. اس لیے جو ہندو ہیں وہ بھی سمجھ لیں, جو سکھ ہیں اور عیسائی ہیں جو بھی ہندوستان میں جی رہے ہیں وہ سب سمجھ لیں کہ ہندوستان گنگا جمنی تہذیب کا ایک ملک ہے. یہاں عافیت و بھلائی اسی بات میں ہے کہ نہ تم انہیں چھیڑو نہ ہم تمہیں چھیڑیں, نہ ہم تمہیں چھیڑیں. یہاں کسی بھی طرح کے بھید بھاؤ کے معاملات نہ ہوں. ہندوستان میں جہاں ہم کو اذان پکارنے کی آزادی ہے, تمہیں اپنے مندروں میں عبادت کرنے کی آزادی دی گئی ہے. کرسچن کو اپنے یہاں عبادت کرنے کی آزادی ہے,
گردوارے میں یہاں عبادت کرنے کی آزادی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر کمیونٹی والا اپنی آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کرے، کوئی ایک دوسرے پر فورس نہ کرے، کوئی ایک دوسرے پر فورس نہ کرے۔ انشاءاللہ العزیز یہ اتحاد ہندوستان کو ایک دن دیکھنا آپ پوری دنیا کا سپر پاور بنا کر کے رکھے گا۔ سپر پاور ہندوستان بن سکتا ہے صرف یہ ہمارے مذہبی فسادات ختم ہو جائیں۔ ہم ایسے لوگوں کے خلاف لڑتے رہیں گے، آخر تک لڑتے رہیں گے جو ہندوستان کی کرسی کو خراب کریں گے، ان سے ہمارا ہمیشہ وروध رہے گا۔ میں آپ کو دو چیزیں بتاتا ہوں، دیکھیں، ایک آزادی ہے اور ایک پابندی ہے۔ 1947 میں آزادی ملی ہے، سب کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں، سارے لوگ جانتے ہیں، لیکن ساتھ ہی میں 1950 میں یہ ڈیموکریسی ترتیب کو آ گئی، جمہوریت اور اس کے لاء بنائے گئے، تو قانون ہمیں بنا کر دیا گیا، تو قانون پر عمل کرنے کی پابندی لگائی گئی۔ تو آپ کے دماغ میں ایک سوال آتا ہوگا، 1947 میں آزاد کر دیا گیا اور پھر 1950 میں 1950 میں پھر قانون نے پابند کر دیا، پھر یہ کیسی آزادی؟ آپ کے ذہن میں سوال آتا ہوگا، پھر یہ کیسی آزادی؟ میں یہاں پر بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آزادی کا مطلب کیا ہے، وہ بھی سمجھ لیں۔ آپ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ انسانی اقدار کے ساتھ، انسانی اصول کے ساتھ جینا اور دوسروں کی آزادی کو خراب نہ کرنا، یہ صحیح معنی میں آزادی ہے۔ آزادی کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ننگا پھرتا رہے اور دوسرے کو تکلیف دے۔ وہ آزادی تو جنگلوں کی آزادی ہے، وہ آزادی تو جانوروں کی آزادی ہے۔ میرے عزیزو، آزادی کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں جو ایک سمویدھان دیا گیا ہے، ڈسپلین مینٹین کر کے جو چلے گا، وہ سب سے بہترین آزادی ہے، وہ سب سے بہترین آزادی ہے۔ قانون کے خلاف جو بھی کرتا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں اصول عطا فرمائے، فرامین عطا فرمائے، اور یہ بھی فرمایا من غشنا فلیس منا۔ سرکار نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ اس لیے دھوکہ دینا، رشوت لینا، یہ تمام چیزیں جو قانون کے ساتھ آج ہو رہی ہیں، ان سب سے آج ہمیں مکتی چاہیے، آزادی چاہیے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ 500 یا 1000 دے کر قانون توڑ دیں گے، ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ قانون کے رکھوالے بھی ایسا نہ کریں، ہندوستان کا کوئی شہری بھی ایسا نہ کرے، اس لیے کہ 500 1000 دے کر اگر آپ نے قانون توڑ دیا تو گویا آپ نے ہندوستان کے سمویدھان کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ آگے آنے والی نسلیں ڈسپلین مینٹین نہیں کر پائیں گی، اس لیے ہر ایک کو رشوت کے خلاف بھی کھڑا ہونا چاہیے، کرپشن کے خلاف بھی کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ کرپشن کے خلاف کھڑا ہونا ہی ہمارے ہندوستان کے سمویدھان کی حفاظت کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ آج یہ عزم کریں کہ آپ ہندوستان کے وقار کے لیے، ہم یہاں پر انشاءاللہ العزیز جو کچھ بھی بن سکے گا ہم کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں، ہندوستان کی صرف چیزیں، اشیاء حاصل کر لینا ظاہر سی بات ہے۔ آپ جی رہے ہیں یہاں پر، آپ کے اناج کہاں سے مل رہے ہیں؟ آپ کو اناج بھی یہیں سے مل رہا ہے نا، یہیں سے، ہندوستان کی زمین سے۔ آپ کا پانی جو روز استعمال کر رہے ہیں یہیں سے، ہندوستان کی زمین سے مل رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان میں رہ رہے ہیں اور امریکہ کا پانی پی رہے ہوں، ہم سب یہیں کا پانی پی رہے ہیں، یہیں کے اناج کھا رہے ہیں۔ تو کیا ہم ہندوستان کو جانے سے پہلے بھی کچھ دے کر کے جائیں گے؟ مرنے سے پہلے کچھ ہندوستان کو دے کر کے جائیں گے؟ یہ ہر ایک نوجوان کے اندر خواہش ہونی چاہیے، ہر نوجوان کے اندر خواہش ہونی چاہیے کہ میں بھی ہندوستان کی ترقی پہ
اپنا کچھ حصہ دے کر کے جاؤں، جیسے ہمارے پرکھوں نے دیا ہے، بڑے بڑوں نے دیا ہے، جتنے لوگوں نے بھی ہندوستان بنانے میں یوگدان کیا ہے آج ان کے نام لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح مسلمان کو ہر ہندوستانی شہری کو یہ عزم کرنا چاہیے، صرف میں ہندوستان کی مٹی میں رہ کر آگ بھی کبھی جلانا چاہوں، بلکہ ہندوستان کی ترقی میں اپنا بھی حصہ رکھ کر کے جاؤں۔ کچھ تو میں ایسا کر کے جاؤں کہ اس لیے سائنس کے میدان میں جو بچے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ پڑھو اور آگے بڑھو، تاکہ ہندوستان کی سائنس کو، ہندوستان کی ٹیکنالوجی کو آسمانوں تک پہنچاؤ۔ آج جو بچے انجینئرنگ میں ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ خوب آگے بڑھو، اتنا آگے بڑھو کہ ہندوستان کا انجینئرنگ میں ایک مقام پیدا ہو جائے پوری دنیا میں، تاکہ آپ کو ہمیشہ یاد کیا جائے۔ ایک بات یاد رکھنا، آپ کون سے گھر میں رہتے ہیں، آپ کون سے گھر میں رہتے تھے، کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے، آپ کے مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں یاد کیا جائے گا۔ آج سے تقریباً 100 سال کے بعد آج ہم کھڑے ہیں 2021 میں، اگر 100 سال اور زندگی ہوئی، 100 سال کے بعد اگر دنیا باقی رہی، یاد رکھ لینا 100 سال کے بعد ہم میں سے شاید ہی کوئی رہے گا، اور پھر ہم میں سے جو بھی کسی کی نسلیں ہوں وہ ہم کو نہ ہمارے گھر سے یاد کریں گی، نہ ہمارے کپڑوں سے، نہ ہمارے کھانے پینے سے۔ اگر ہم یاد کیے جائیں گے تو ہماری ترقیوں کو یاد کیا جائے گا۔ تو تم نے اگر کچھ کیا ہے، آج تاج محل کو یاد کیا جاتا ہے اس لیے کہ تاج محل ایک عجوبہ ہے۔ ہندوستان کی ترقی اور ہندوستان کا سر اونچا کرنے کے لیے بادشاہ نے دیا، لال قلعہ دیا، قطب مینار دیا، اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ہندوستان میں جو ہندوستان میں رہنے والوں نے اس کی ترقی کے لیے دیا ہے۔ اسی طرح سے میں گزارش کرتا ہوں ہر فیلڈ میں جو بھی ہے وہ ہندوستان کی ترقی کے لیے اپنا کچھ حصہ ضرور دے کر کے جائے۔ ظاہر سی بات ہے آج یہ بات یاد کی جائے گی، اگر آپ نے انجینئرنگ میں جیسے پلین بنانے والا کون تھا، سب سے پہلے ایروپلین کس نے اڑایا وہ ہمیشہ یاد کیا جائے گا، کمپیوٹر کس نے بنایا یہ ہمیشہ یاد کیا جائے گا، ٹیلی فون کس نے بنایا یہ ہمیشہ یاد کیا جائے گا۔ ایسی کچھ ایجادات کرنے والے ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہونا چاہیے۔ میں ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں۔ اگر کسی کے دماغ میں ایسی چیزیں ہوں تو سارے لوگ مل کر کے ہم اس کی مدد کریں گے، تاکہ ہندوستان میں جو پروڈکٹ ہوگا، مینوفیکچرنگ ہوگی پوری دنیا پر، اس کو ہم ایسا پیش کریں گے انشاءاللہ العزیز دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی۔ اگر یہ چیز کسی نے بنائی تھی تو ہندوستانی مسلمان نے بنائی تھی۔ میں دعا کرتا ہوں ہندوستان کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مولا کریم ہم سب کو اتحاد و اتفاق کی زندگی عطا فرمائے، مولا ہم سب کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، مولا دوسروں کی غلامی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، مولا ہندوستان کے وقار کو بلند و بالا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔